نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، جس میں بظاہر تو 5 علامات ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، بس مذکر مؤنث اور واحد اور جمع کا فرق ہے۔ اس میں 5 علامات الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، یہ 5 علامات قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب الفاظ جو ہیں 2 کلمات، 2 جملوں کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے بچے کو بھیجا، وہ آ کے کہتا ہے ایک آدمی آیا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ کہتا ہے کل بھی آیا تھا۔ آپ کو بات سمجھ تو آئی لیکن مکمل نہیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ بندہ 2 باتیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، پھر دوسری بات کر رہا ہے کل آیا تھا۔ تو یہ مجھے کیا خبر دے رہا ہے؟ اب آنے کی خبر دے رہا ہے، کل آنے کی خبر دے رہا ہے۔ جملہ اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا ایک آدمی آیا ہے۔ وقفے کے بعد بولا کل بھی آیا تھا۔ تو بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی جملے کو اگر وہ اس طرح کہے ایک آدمی آیا ہے جو کل بھی آیا تھا، اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فوراً سمجھ آئے گی کہ ایک ہی آدمی ہے جو آج بھی آیا ہوا ہے اور کل بھی آیا تھا۔ تو 2 جملوں کا رابطہ کروا دیا ہے لفظ جو نے۔ اب جو کا عربی زبان میں ترجمہ ہے الذی، جو کا عربی زبان میں کیا ترجمہ ہے؟ الذی۔ تو جو کہیں، جس کہیں، جن کہیں، جنہیں کہیں، جنہوں نے کہیں، جتنے بھی الفاظ ہوں گے یہ سارے رابطے کے لیے 2 جملوں کا آپس میں رابطہ کروا دیں گے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے۔ جب الذی کا لفظ آئے گا تو اس سے کوئی مؤنث مراد نہیں ہوگی، ترجمہ تو وہی ہونا ہے جو، ترجمہ کون سا ہوگا؟ جو، جس، لیکن مراد کیا ہوگا؟ واحد مذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے جو، ہوا سے مراد وہ، تو وہ سے مراد کون ہے؟ الذی جو، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش اتارتا ہے۔ الغیث نیا لفظ ہے، نزل ينزل تنزیل، نازل، نزول، شان نزول، انزال سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو اتارتا ہے بارش کو، اللہ وہ ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے، کون ہے وہ؟ جو بارش اتارتا ہے۔ تو وَهُوَ سے بات سمجھ نہیں آتی، الَّذِي نے آگے بات سمجھائی کہ اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، تو تعارف میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ اتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
इत्तबिउ पैरवी करो, इत्तिबा मुत्तबे सुन्नत, ताबे फरमा बरदार सब इसी से है। पैरवी करो उस नूर की अल्लज़ी जो उन ज़िला माहू उतारा गया है उसके साथ। क्या मतलब? कुरान मजीद की पैरवी करो, अल्लाह की किताब की पैरवी करो जो नाज़िल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह ताला क्या नहीं कह सकते थे कि पैरवी करो उस नूर की जो मैंने नाज़िल कर दिया? अल्लाह फरमा रहे हैं जो मैंने मोहम्मद के साथ नाज़िल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, उसको नूर कह रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। तो कुरान मजीद नूर है, रोशनी है, हिदायत है, रहनुमाई है, दस्तूर हयात है, दस्तूर अमल है। इसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी बनानी है। दूसरी अलामत आ गई अल्लज़ीना। ये अल्लज़ीना की जमा है, अल्लज़ीना जमा है किसकी? अल्लज़ी की। और या नून आपने पढ़ा हुआ है ना, जमा के लिए आता है, पढ़ा हुआ है ना सबक। वाव अलिफ, वाव नून ज़बर ना, या नून ज़बर ना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लज़ी के आखिर में वही नून ज़बर ना जमा वाला आया है। अल्लज़ी की जमा अल्लज़ीना, तो ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। तर्जमा जो भी हो सकता है, जिन भी हो सकता है, जिन्होंने भी हो सकता है। जहां जैसा लफ्ज़ आपको मुनासिब लगे वहां वैसा तर्जमा कर ले, मतलब एक ही है। वख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू, और हमने पकड़ लिया उनको जिन्होंने जुल्म किया। हमने पकड़ लिया, भाई किसको पकड़ लिया? अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। अख़ज़ना से बात समझ नहीं आती ना, और हमने पकड़ लिया, भाई किनको पकड़ लिया, किस मकसद के लिए पकड़ लिया? तो फरमाया अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों को पकड़ा है हमने। हमने किसको पकड़ा है? ज़ालिमों को। तो जो अल्लज़ीना जो है, जो जिन्होंने का माना दे रहा है, ये राब्ता करवा रहा है, बात समझा रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये अलग आयत है। यही वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा। ये वो लोग हैं, भाई कौन लोग हैं? अल्लज़ीना सदकू, जिन्होंने सच कहा, सच बोला, सच्चाई का साथ दिया, हक का साथ दिया। मोमिन कौन लोग हैं? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। ये खुशू क्या चीज है? ये मोमिनों की सिफत बयान की जा रही है ना। मोमिन वो लोग होते हैं जो नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। ये खुशू क्या चीज है? खुशू खशियत इलाही एक लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं, और नमाज के हवाले से हम लफ्ज़ बोलते हैं नमाज खुशू खुजू से पढ़नी चाहिए। खुशू खशियत, अल्लाह का खौफ और डर। खुजू तवाज़ो, यानी नमाज में अल्लाह का डर भी होना चाहिए और आजिज़ी भी होनी चाहिए। दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। इसकी वजाहत में मैं आपको बताना चाहूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर सवाल किया, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। इसी तरह ये सही बुखारी की हदीस आपको सुना रहा हूँ। हदीस जिब्रील मशहूर है, इसको कहते हैं हदीस जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इन सवालों के साथ एक सवाल ये था, मल एहसान, अल्लाह की इबादत एहसान के साथ करो, तो ये एहसान क्या चीज़ है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे। अब ये ईमान का बड़ा ऊंचा दर्जा है कि बंदा अल्लाह के सामने झुके, रुकू करे, सजदा करे, उसकी इबादत करे, नमाज पढ़े,
لیکن اس کے ذہن میں تصور یہ ہو کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں ایمان کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو گھبرانا نہیں، پھر کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تمہارا خالق اور مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری علامت ہے جی اللتی، اور یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ وہی ہے جو جس۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ تو اللتی مؤنث ہے چونکہ لفظ نعمت مؤنث ہے، لفظ نعمت مؤنث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم سب ڈر جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا تقوی سے نکلا، تم سب ڈر جاؤ، النار آگ سے۔ لفظ النار عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اللتی مؤنث والا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو تم سب اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تقتلو قتل سے نکلا ہے، قتل قاتل مقتول قتال اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا تقتلو، اور مت قتل کرو تم، النفس، نفس جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، نفس نفسا نفسی جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، تو یہ نفس کا معنی نفس ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اللتی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ تو حق یہ ہوتا ہے کہ جب قصاص ہو، قصاص کا معاملہ ہو، کسی کو ناجائز قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ چوتھی اور پانچویں دو علامتیں اکٹھی ہیں، اللاتی اور اللائی، یہ جمع مؤنث کے لیے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے اللذی، جمع مذکر کے لیے اللذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی۔ یہ دونوں الفاظ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترجمہ وہ سب مؤنث جو یا جنہوں نے کیا جائے گا۔ اللاتی قطعنا ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں تم میں سے، انہیں جو ہے گھروں میں بند کر دو، انہیں تکلیف دو، یہ جو فحاشی پھیلاتی ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ سبق کا خلاصہ، الذی واحد مذکر کے لیے ترجمہ جو جس نے، اللتی واحد مؤنث کے لیے ترجمہ وہی جو جس نے،
الذین جمع مذکر کے لیے ترجمہ جو جن جنہوں نے، جمع کے حوالے سے جمع کے الفاظ آ جائیں گے نا ترجمے میں، اور اللاتی اور اللائی جو اور جنہوں نے، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔